ذرا تصور کریں ایک ایسی کمپنی کے شیئرز خریدے جا رہے ہیں جس کا اپنی کوئی فیکٹری نہیں ہے، نہ کوئی پروڈکٹ ہے اور نہ ہی کوئی باقاعدہ بزنس ماڈل. مطلب یہ بس ایک خالی ڈبہ ہے. ہاں بالکل، ایک خالی ڈبہ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خالی ڈبے میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے بلکہ پاکستان کی فائنینشیل مارکیٹ کی ایک نئی حقیقت بننے جا رہی ہے. دا مونک یعنی دا منی آئی کیو میں خوش آمدید. ہمارا ہمیشہ سے ایک ہی مقصد رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنا منی آئی کیو بہتر بنائیں. بالکل، اور آج کا یہ تفصیلی جائزہ ایک بہت گہری مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے. جی ہاں، آج ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ کے پہلے ایس پی آر سی یعنی ایل ایس ای اسپیک آئی لمیٹڈ کا مکمل پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں. آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ نئی قسم کی کمپنی آخر ہوتی کیا ہے، اس کا اندرونی نظام کیسے کام کرے گا، اور یہ جو ہماری روایتی سرمایہ کاری کے طریقے ہیں نا، ان کو کس طرح ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے. دیکھیں، یہ کیپٹل مارکیٹ کے لیے واقعی ایک انتہائی اہم اور تاریخی موڑ ہے، کیونکہ روایتی طور پر جب ہم کسی کمپنی کو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہوتے دیکھتے ہیں تو اس کا ایک چلتا ہوا بزنس ہوتا ہے، اس کے کچھ ٹھوس اثاثے ہوتے ہیں، ایک لمبا چوڑا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے اس کا. جی بالکل، ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. لیکن یہ جو نیا ماڈل سامنے آ رہا ہے یعنی اسپیک، یہ اس پوری روایتی سوچ کو بالکل الٹا کر دیتا ہے. یہ پاکستان کے فائنینشیل ایکو سسٹم کے لیے ایک ایسا تجربہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. صحیح. تو نمبرز اور فگرز کی گہرائی میں جانے سے پہلے اس خالی ڈبے والے کانسیپٹ کو تھوڑا کھول کر سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی ٹیکنیکل الجھن نہ رہے. ٹھیک ہے. اسپیک یعنی اسپیشل پرپس ایکوزیشن کمپنی کو اگر ایک بلینک چیک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. مطلب یہ واقعی تھوڑا مزاحیہ اور عجیب سا کانسیپٹ لگتا ہے کہ پیسہ ایک ایسی جگہ لگایا جا رہا ہے جس کا واحد مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ عوام سے پیسہ جمع کرے اور پھر مارکیٹ میں نکل کر کوئی اور چلتی ہوئی منافع بخش کمپنی خرید لے. بظاہر عجیب ضرور لگتا ہے، لیکن عالمی فائنینشیل مارکیٹس میں یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو امریکہ اور یورپ میں پچھلی چند دہائیوں میں، خاص طور سے 2020 اور 2021 میں، اسپیکس نے بہت عروج دیکھا ہے. اس کے پیچھے ایک واضح فائنینشیل لاجک کام کرتی ہے. اچھا، وہ کیا لاجک ہے؟ دیکھیں، اگر اس کے اے پی او یعنی انیشیل پبلک آفرنگ کے بیسک سٹرکچر کو دیکھا جائے تو یہ کمپنی مجموعی طور پر 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ شیئرز جاری کر رہی ہے. اس کا سیدھا سا مقصد مارکیٹ سے 250 ملین روپے یعنی 25 کروڑ روپے کا سرمایہ اکٹھا کرنا ہے. 25 کروڑ، صحیح. اور یہ سارا پیسہ ایک محفوظ اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے جسے عام طور پر ایسکرو یا ٹرسٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، اور یہ پیسہ وہاں تک رہتا ہے جب تک کہ کوئی کمپنی خرید نہ لی جائے. اچھا، لیکن یہاں ایک عام ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شیئر کی قیمت کیا رکھی گئی ہے؟ مطلب کیا اس پر کوئی اضافی منافع یا پریمیم بھی چارج کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اور یہ اس پورے سٹرکچر کی ایک بہت اہم کڑی ہے. ہر شیئر کی قیمت بالکل 10 روپے مقرر کی گئی ہے جو کہ اس کی فیس ویلیو ہے. یعنی بالکل بیسک قیمت. بالکل. اس پر 1 روپے کا بھی پریمیم شامل نہیں ہے. اس 25 کروڑ کی تقسیم کا خاکہ کچھ یوں بنایا گیا ہے کہ 80% حصہ یعنی 2 کروڑ شیئرز پری آئی پی او سرمایہ کاروں کے لیے رکھے گئے ہیں. ان میں ایل ایس ای وینچرز لمیٹڈ جیسے بڑے نام بطور سپانسر شامل ہیں. ٹھیک. اور جو باقی کا 20% ہے یعنی 50 لاکھ شیئرز، وہ عام عوام کی سرمایہ کاری کے لیے پیش کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ حساب تو سمجھ آ گیا. لیکن روایتی طور پہ جب دنیا بھر میں کوئی اسپیک بنتا ہے تو مینجمنٹ کے پاس عموماً 2 سے 3 سال کا وقت ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جمع کرنے کے بعد کوئی اچھی کمپنی تلاش کریں. جی ہاں، ٹائم لمٹ ہوتی ہے. ہاں، اور اگر وہ اس مقررہ وقت میں کوئی مناسب کمپنی نہ ڈھونڈ سکیں تو وہ سارا پیسہ جو ٹرسٹ اکاؤنٹ میں پڑا ہوتا ہے وہ سرمایہ کاروں کو واپس کرنا پڑتا ہے. تو کیا پاکستان کے اس پہلے تجربے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ لیکن ایل ایس آئی اسپیک آئی کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ انہوں نے اس 3 سال کی کھوج اور انسرٹن فیس کو سرے سے ہی ختم کر دیا ہے. اوہ، واقعی؟ کیسے؟ انہوں نے پہلے سے ہی اپنا ٹارگٹ چن لیا ہے. یعنی پیسہ اکٹھا ہونے سے پہلے ہی یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ یہ سرمایہ کس مخصوص کمپنی کو خریدنے میں استعمال ہوگا. 1 منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خالی ڈبہ تو ہے لیکن اس پر پہلے سے لیبل لگا دیا گیا ہے کہ اس میں کیا ڈالا جائے گا؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے.
اب اگلا منطقی سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس بلینک چیک پر کس کا نام لکھا جا رہا ہے، اور جو بھی وہ کمپنی ہے اسی کو کیوں چنا گیا؟ جس کمپنی کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے اس کا نام ننگبو گرین لائٹ انرجی لمیٹڈ ہے، جسے شارٹ میں NGLE بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک سولر انرجی کمپنی ہے۔ اچھا، سولر کمپنی، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی۔ مطلب سولر انرجی کا نام سن کر ایک عام تاثر یہ بنتا ہے کہ مارکیٹ تو شاید پہلے ہی سیچوریٹ ہو چکی ہے۔ صحیح۔ آج کل تو ہر دوسری گلی میں سولر پینلز بیچنے کی دکان کھلی ہوئی ہے نا؟ تو بالکل۔ اس مخصوص کمپنی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اور کیا یہ محض آج کل کا ایک وقتی ٹرینڈ ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس معاشی اور کاروباری جواز بھی موجود ہے؟ یہ شک بالکل بجائے، کیونکہ مارکیٹ میں بہت سے چھوٹے کھلاڑی آ چکے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ مارکیٹ میں مزید گنجائش نہیں رہی۔ لیکن جب ہم NGLE جیسی بڑی کمپنی کی بات کرتے ہیں تو ان کا بزنس ماڈل صرف عام دکان پر پینل بیچنے تک محدود نہیں ہوتا۔ تو یہ اور کیا کرتے ہیں؟ یہ کمپنیاں بڑے پیمانے پر انٹرنیشنل امپورٹ، سپلائی چین مینجمنٹ اور بڑے کمرشل اور انڈسٹریل پروجیکٹس کی مکمل تنصیب، جسے انجینئرنگ، پروکیورمنٹ اینڈ کنسٹرکشن کہتے ہیں، اس کا کام کرتی ہیں۔ اور جہاں تک سولر سیکٹر کے محض ایک ٹرینڈ ہونے کی بات ہے تو حقائق کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ اچھا۔ پاکستان کے توانائی کے شعبے میں جو بڑی ساختی تبدیلیاں یعنی اسٹرکچرل چینجز آ رہی ہیں، وہ اس سیکٹر کی طویل مدتی گروتھ کی ضمانت ہیں۔ ساختی تبدیلیوں سے آپ کی مراد کیا؟ وہ مہنگی بجلی اور گرڈ کے مسائل ہیں جن کا سامنا آج کل ہر طبقے کو کرنا پڑ رہا ہے؟ بالکل وہی مسائل۔ بجلی کے تعرف میں جو مسلسل اور ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے نیشنل گرڈ کی جو محدود کیپیسٹی اور سپلائی کے مسائل ہیں، انہوں نے انڈسٹریز اور گھریلو صارفین دونوں کو متبادل ذرائع کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سولر پینلز کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ ان تمام عوامل نے مل کر سولر کو اب ایک پسند یا لگژری کے بجائے ایک معاشی مجبوری بنا دیا ہے۔ مطلب اب یہ ایک ایسا سیکٹر بن گیا ہے جہاں ڈیمانڈ خود بخود پیدا ہو رہی ہے۔ صحیح، لیکن کیا ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ باتوں کی حد تک تو مارکیٹ میں ہر سیکٹر ہی بہت منافع بخش اور ابھرتا ہوا لگتا ہے۔ اگر نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا کے سرکاری نمبرز پر نظر ڈالی جائے تو تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ہاں۔ جون 2024 تک پاکستان میں صرف نیٹ میٹرنگ کے ذریعے پیدا ہونے والی ڈسٹریبیوٹڈ سولر بجلی کی کیپیسٹی 2200 میگا واٹ کو پار کر چکی تھی۔ او واو، 2200 میگا واٹ! جی، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ یہ 1,56,000 سے زیادہ انسٹالیشنز پر مشتمل ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ صرف وہ سسٹمز ہیں جو باقاعدہ نیشنل گرڈ سے منسلک ہیں۔ جو آف گرڈ سسٹمز ہیں ان کا نمبر تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ بالکل۔ یہی وہ مارکیٹ پوٹینشل ہے جس کی وجہ سے LSE کے SPACI کا پلان یہ ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں NGEL کے 19.04% شیئرز خریدے گا۔ یہاں ایک ٹیکنیکل پہلو کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھوں گی تاکہ ہمارے دیکھنے والے کنفیوز نہ ہوں۔ SECP کے پبلک آفرنگ قوانین کے تحت کم از کم 15% شیئرز عام عوام یا پبلک فلوٹ میں لانا لازمی ہوتا ہے۔ جی بالکل لازمی ہوتا ہے۔ 19.04% شیئرز خرید کر دراصل اس قانونی اور ریگولیٹری شرط کو بخوبی پورا کیا جا رہا ہے۔ اس کیس میں آپ نے ٹھیک پوائنٹ اٹھایا۔ پہلے مرحلے میں یہ 19.04% کی خریداری ہوگی اور پھر دوسرے مرحلے میں ایک طویل قانونی عمل کے ذریعے LSE SPACI اور NGLE آپس میں مکمل طور پر مرج کر لیں گے، یعنی انضمام ہو جائے گا۔ اچھا۔ اس مرجر کے مکمل ہونے کے نتیجے میں SPAC کا اپنا وجود ختم ہو جائے گا اور جو نئی چیز ابھرے گی وہ NGLE ہوگی، جو کہ براہ راست اسٹاک ایکسچینج پر ایک باقاعدہ لسٹڈ کمپنی بن چکی ہوگی۔ اچھا، اس کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ٹارگٹ کمپنی تو زبردست لگ رہی ہے۔ سولر کی مارکیٹ کا ڈیٹا بھی ہم نے دیکھ لیا، موجود ہے، اور قانونی خاکہ بھی سمجھ آ گیا۔ صحیح۔ لیکن فائنانس کی دنیا میں جو اصل فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ قیمت اور ویلیویشن پر ہوتا ہے نا؟ بالکل۔ تو کیا اس سولر کمپنی کی قیمت ٹھیک لگائی گئی ہے؟ کیونکہ 10 روپے کا شیئر مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کی اصل کیلکولیشن کیا ہے؟ اس ویلیویشن کے گورکھ دھندے کو سمجھنے کے لیے ایک جدید فائنینشیل ماڈل کا استعمال کیا گیا ہے جسے FCFE یا فری کیش فلو ٹو ایکویٹی کہا جاتا ہے۔ اچھا۔
اگر اسے انتہائی آسان اور عام فہم الفاظ میں سمجھایا جائے تو یہ کسی بھی کمپنی کی آج کی قیمت کا اندازہ لگانے کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، جس کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ کمپنی مستقبل میں کتنا خالص منافع یا آزادانہ کیش پیدا کرے گی۔ یعنی ہم یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ یہ سولر کمپنی اگلے 5 یا 10 سالوں میں کتنے پیسے بنائے گی اور پھر اس کی بنیاد پر آج کی قیمت طے کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مینجمنٹ مستقبل کی کمائی کا ایک خاکہ بناتی ہے کہ اگلے کئی سالوں تک کیش فلو کیا رہے گا، لیکن فائنانس کا ایک بنیادی اصول ہے کہ وقت پیسے کی قدر متعین کرتا ہے، یعنی ٹائم ویلیو آف منی۔ صحیح۔ مستقبل میں ملنے والے 1 روپے کی قدر آج کے 1 روپے سے ہمیشہ کم ہوتی ہے، مہنگائی اور دیگر معاشی خطرات کی وجہ سے۔ اس لیے ان فیوچر کے پیسوں کو آج کی ویلیو میں لانے کے لیے ایک ڈسکاؤنٹ فیکٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مخصوص کیس میں 16% کا ڈسکاؤنٹ ریٹ لگایا گیا ہے۔ رکیے، یہ 16% کی کٹوتی کیوں؟ کیا یہ محض مہنگائی کا اثر ہے یا اس میں سرمایہ کاری کے ڈوبنے کا رسک بھی شامل ہے؟ مطلب فائنانس کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ ایک عام شخص اس 16% کی لاجک کو کیسے سمجھے گا؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اچھا سوال ہے۔ یہ 16% دراصل کاسٹ آف ایکویٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کے اندر ملک کی موجودہ مہنگائی کی شرح، حکومت کی طرف سے دی جانے والی بنیادی شرح سود جسے رسک فری ریٹ کہتے ہیں، اور سٹاک مارکیٹ جیسی اتار چڑھاؤ والی جگہ میں سرمایہ کاری کرنے کا اضافی خطرہ جسے ایکویٹی رسک پریمیم کہا جاتا ہے، یہ سب شامل ہوتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، مطلب تمام رسکس کا مجموعہ ہے یہ۔ بالکل۔ آسان زبان میں ایک سمجھدار سرمایہ کار یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ میں ایک رسکی مارکیٹ میں اور ایک نئی کمپنی میں اپنا پیسہ لگا رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنے سرمایہ پر کم از کم 16% سالانہ ریٹرن کی توقع ہے۔ اگر یہ نہیں ملتا تو میں اپنا پیسہ کسی محفوظ بینک میں کیوں نہ رکھ دوں؟ یہ بات تو بالکل لاجک والی ہے۔ تو اس 16% کے حساب سے مستقبل کے تمام کیش فلو کو جب آج کی تاریخ میں کاٹ کر حساب لگایا گیا تو NGLE کے ایک شیئر کی اصل مالیت 11.19 روپے نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیلکولیشن کے حساب سے ایک شیئر 11.19 کا بنتا ہے، لیکن دستاویزات کے مطابق تو سپیک اسے 8.70 کے حساب سے حاصل کر رہا ہے۔ جی ہاں۔ 11 روپے کی چیز تقریباً 8.5 روپے میں۔ دیکھیں، فائنانس کی اس کٹھور دنیا میں کوئی بھی منافع بخش کمپنی اپنا شیئر اس طرح سستے داموں کیوں بیچے گی؟ یہ بات تھوڑی ہضم نہیں ہو رہی مجھے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اس زبردست ڈسکاؤنٹ کی قیمت آخر کون ادا کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا مجبوری ہو سکتی ہے ان کی؟ یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں SPAC ماڈل کا اصل جادو اور اس کی افادیت کھل کر سامنے آتی ہے، جسے ہم عام زبان میں مومنٹ کہہ سکتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ NGLE اپنا نقصان کر رہی ہے یا سستے میں بک رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک بہت بڑا اور قیمتی فائدہ خرید رہے ہیں۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ اور وہ فائدہ ہے وقت اور آسانی۔ دیکھیں، اگر NGLE خود اپنا روایتی IPO لے کر سٹاک مارکیٹ میں آتی تو اسے انڈر رائٹرز اور کنسلٹنٹس کو بھاری فیس دینی پڑتی، روڈ شوز کرنے پڑتے۔ ہاں، اور اس میں وقت بھی تو بہت لگتا ہے۔ بالکل، پروسپیکٹس اور ریگولیٹری منظوریاں لینے میں مہینوں یا شاید 1 سال لگ جاتا، اور اس دوران مارکیٹ کے حالات بدلنے کا بھی پورا خطرہ موجود رہتا ہے۔ اب مجھے بات سمجھ آئی، یعنی وہ اس لمبے، مہنگے اور تھکا دینے والے ریگولیٹری عمل سے بچنے کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ خوشی سے دے رہے ہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ اپنے شیئر کی قیمت میں کچھ کٹوتی باخوشی برداشت کر رہے ہیں تاکہ انہیں راتوں رات ایک بنی بنائی پبلک لسٹڈ کمپنی کا درجہ مل جائے اور اپنے بزنس پھیلانے کے لیے کروڑوں روپے کا سرمایہ بھی فوری طور پر دستیاب ہو جائے۔ یہ بالکل ایک ون ون صورتحال ہے دونوں کے لیے۔ زبردست۔ سولر کمپنی کو تیزی سے سرمایہ اور لسٹنگ مل رہی، اور اس کے بدلے سپیس کے سرمایہ کاروں کو 11.19 والی چیز 8.37 میں مل گئے۔ اور مزید یہ کہ اگر اسے بک ویلیو کے زاویے سے دیکھیں تو انضمام کے بعد شیئرز کی مشترکہ بک ویلیو 10.12 فی شیئر بنے گی۔ صحیح۔ تو مطلب جو سرمایہ کار 10 روپے لگا رہا ہے اسے ایک ویلیو سپورٹ مل رہی ہے کہ اس شیئر کی کھاتوں میں یا بک ویلیو ہی 10.12 بن رہی ہے۔ یہ مارجن آف سیفٹی یقیناً کافی پرکشش لگ رہا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن دیکھیں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بھی لازمی ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ سب اتنا ہی زبردست، منافع بخش اور محفوظ ہے تو پھر اس میں رسک کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی سرمایہ کاری خطرات سے پاک تو نہیں ہوتی نا۔ ہاں، یہ بات تو طے ہے۔
خاص طور پر وہ جو ملکی تاریخ میں پہلی بار ہو رہی ہوں۔ تو ان پرسپیکٹس کی باریک تحریروں میں یعنی فائن پرنٹ میں سرمایہ کاروں کے لیے کیا خطرات چھپے ہوئے ہیں؟ خطرات واقعی بہت حقیقی ہیں، اور پراسپیکٹس میں ان کی نشاندہی نہایت شفاف انداز میں کی گئی ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا خطرہ تو یہی ہے کہ یہ پاکستان کا بالکل پہلا تجربہ ہے۔ ہاں، یہ نیا ماڈل ہے یہاں۔ مارکیٹ کا ری ایکشن کیا ہوگا، اس کی کوئی مقامی ہسٹری یا مثال موجود نہیں ہمارے پاس۔ اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو 2020 میں امریکہ میں اسپیکس کا ایک بہت بڑا بوم آیا تھا، لیکن ان میں سے بہت سی کمپنیز بعد میں ناکام بھی ہوئیں۔ ناکام کیوں ہوئی؟ کیونکہ یا تو ان کا ٹارگٹ درست نہیں چنا گیا تھا، یا مارکیٹ اس نئے ماڈل کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پائی تھی۔ تو یہ یہاں کے انویسٹرز کی سمجھ بوجھ کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اور اس مخصوص کیس میں تو ایک اور بڑا رسک یہ بھی ہے کہ ٹارگٹ پہلے سے ہی طے شدہ ہے۔ بالکل، یہ دوسرا بڑا اور اہم رسک ہے۔ ایک عام اور روایتی ایس پی اے سی میں یہ لچک ہوتی ہے کہ اگر ایک کمپنی کا بزنس ماڈل سمجھ نہ آئے یا ڈیل خراب ہو جائے تو وہ 3 سال کے اندر کسی دوسری کمپنی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اپنا ٹارگٹ بدل سکتے ہیں؟ ہاں، بدل سکتے ہیں، لیکن یہاں ایل ایس پی اے سی اور این جی ایل ای کی قسمت ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر جڑ چکی ہے۔ صحیح۔ اگر کل کو حکومت کی سولر پالیسی میں کوئی اچانک تبدیلی آ جائے، نیٹ میٹرنگ کے قوانین سخت ہو جائیں یا امپورٹ پر کوئی پابندی لگ جائے اور این جی ایل ای کو نقصان ہو، تو سارا اثر براہ راست انہی سرمایہ کاروں پر پڑے گا۔ کوئی متبادل کمپنی چننے یا پلان بی پر جانے کا راستہ یہاں بالکل بند ہو چکا ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اور پھر قانونی اور ریگولیٹری پیچیدگیاں بھی تو موجود ہیں نا۔ 2 مختلف کمپنیوں کو آپس میں مرج کرنا کوئی معمولی کاغذی کارروائی تو نہیں ہوتی۔ 100% درست۔ اور یہ تیسرا سب سے اہم اور ٹائم ٹیکنگ رسک ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 279 سے 283 کے تحت اس باقاعدہ مرجر کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے منظوری لینا لازمی ہے۔ اچھا، ہائی کورٹ کی منظوری بھی چاہیے؟ جی ہاں، عدالت اس پوری اسکیم، شیئر ہولڈرز کے حقوق اور قرضہ دینے والوں کے مفادات کا باریک بینی سے جائزہ لے گی۔ یہ مکمل طور پر عدالت کی صوابدید پر ہے کہ وہ اسے منظور کرے یا نہیں۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے عدالت اس میں کچھ کڑی شرائط لگا دیں جو ان کے فائنینشل ماڈل اور منافع کو متاثر کریں، یا ہو سکتا ہے کسی ریگولیٹری سکام کی وجہ سے اسے مسترد بھی کر دے۔ اوہ، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو وہ ساری ویلیویشن، سارا فلو چارٹ اور ڈسکاؤنٹ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک آخری چیز جس پر غور کرنا ضروری ہے وہ ہے مارکیٹ کی نفسیات اور موڈ۔ جب پبلک کے لیے وہ 50 لاکھ شیئرز آئیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ اس ایس پی اے سی کے اجنبی نام سے ہی گھبرا جائیں، جسے ہم فائنینشل زبان میں انڈر سبسکرپشن کا رسک کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ کانسیپٹ عام عوام کے لیے بالکل نیا ہے، اس لیے یہ قوی امکان موجود ہے کہ عام سرمایہ کار اس میں دلچسپی ہی نہ لے۔ عوام کو سمجھ ہی نہ آئے شاید۔ جی، یہ بھی ممکن ہے کہ عوام کی طرف سے رسپانس بہت ہی ٹھنڈا رہے۔ لیکن ان تمام خطرات کے باوجود میرا ماننا ہے کہ کیپٹل مارکیٹ میں جدت لانے کے لیے اور جمود توڑنے کے لیے ایسے جرأت مندانہ تجربات ناگزیر ہوتے ہیں۔ اگر اس ساری تفصیلی گفتگو کو سمیٹ کر دیکھا جائے تو یہ معلومات صرف ایک کمپنی کے 25 کروڑ روپے اکٹھے کرنے تک محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ دور کا آغاز معلوم ہوتا ہے۔ یہ ان درجنوں جدید کمپنیوں کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے کے نئے راستے کھول رہا ہے جو روایتی آئی پی او کی لمبی کاغذی کارروائی سے بچنا چاہتی ہیں۔ بے شک، یہ کیپٹل مارکیٹ کے ارتقاء کی ایک مضبوط نشانی ہے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ جو ہمارا مقامی فائنینشل ایکو سسٹم ہے، ریگولیٹرز ہیں اور عام سرمایہ کار ہیں، وہ اس نئے شارٹ کٹ کو کس حد تک قبول کرتے ہیں اور اس پر کتنا اعتماد دکھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک ختمی اور فکر انگیز بات پر آج کے اس جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کا یہ پہلا اسپیک اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ان ریگولیٹری اور عدالتی مراحل کو باحسن خوبی طے کر لیتا ہے تو کیا مستقبل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سٹارٹ اپس اور گرین انرجی کے دیگر بڑے منصوبے بھی روایتی آئی پی او کو چھوڑ کر بالکل اسی طرح کے بلینک چیک ماڈل کے ذریعے اسٹاک مارکیٹ میں قدم رکھیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا مارکیٹ کے فیوچر کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت اہم سوال چھوڑا ہے آپ نے ہمارے سامعین کے لیے۔ جی، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کامنٹس میں یہ بتانا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ مستقبل میں وہ کن کمپنیز، ٹرینڈز یا موضوعات پر ایسی گہری ریسرچ پر مبنی ویڈیوز اور تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ضرور بتائیں۔
مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، اس کاوش کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ دینے اور سننے کا بہت شکریہ۔ دا مونک کی ٹیم کی طرف سے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ Like and subscribe.